صبح فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد ایک تسبیح یہ دعا پڑھیے، 100 مرتبہ یہ وظیفہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے، جو بھی آپ کی دعائیں ہوگی، جو بھی آپ کے حاجات ہوں گے، چند لمحوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی دعائیں، آپ لوگوں کے حاجات قبول فرما دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عباس خٹک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عباس خٹک آفیشل۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اگر آپ لوگ دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے حاجات ہیں، اپنی حاجات کو پوری کروانا چاہتے ہیں، آپ لوگ اپنی زندگی میں کسی بھی کام میں کامیابی چاہتے ہیں، کسی بھی مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو صبح فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح کیجئے، یہ دعا پڑھیے، یہ وظیفہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ جو بھی آپ کی دعائیں ہوں گے، جو بھی حاجات ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے پوری فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے کے چند بڑے بڑے فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہوگا کہ اس سے انسان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے، انسان کے حاجات قبول ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو انسان گنہگار ہے، وہ غفلت میں مبتلا ہے، نافرمانی میں مبتلا ہے، وہ اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس انسان کی جو گناہ ہے، جو نافرمانیاں ہے، وہ بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ گھر میں بھی انشاءاللہ خوشحالی، سکون اور راحت جو ہے وہ لوگوں کو نصیب ہوگا۔ گھر میں محبت اور پیار کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ تو بہت سے فوائد ہیں یہ دعا پڑھنے کے، یہ کلمات پڑھنے کے، یہ وظیفہ کرنے کے۔ اگر آپ لوگ ان فوائد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ ضرور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ یہ تمام فوائد آپ لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب بھی آپ لوگوں کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کسی بھی چیز کی حاجت ہو، تو کبھی بھی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اجتناب کیجیے، پرہیز کیجیے، کیونکہ جب کسی مخلوق کے سامنے، کسی انسان کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، تو ایک تو وہ آپ لوگوں کو دے گا نہیں، دوسرا وہ آپ لوگوں کو برا بلا بھی کہیں گے، تو بے شرمی اور ذلت کے ساتھ آپ لوگوں کی واپسی ہوگی۔ کبھی بھی مخلوق کے سامنے ہاتھ مت پھیلائیے، کبھی بھی مخلوق سے مت مانگیے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اگر آپ لوگوں کو نمک کی ضرورت پڑ جائے تو گھر میں نمک کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عطا کرے گا، آپ لوگوں کو دے گا۔ کسی بھی انسان کے ذریعے آپ لوگوں کو دے سکتا ہے، لیکن مانگنا اللہ تعالیٰ سے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے دروازے 24 گھنٹے اپنے بندوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے پکار پر جواب دیتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو انسان 1 مرتبہ یا اللہ پڑھتا ہے، 1 مرتبہ یا اللہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ جواب دیتے ہیں، میرے بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا پیار اور محبت کرتے ہیں، لیکن یہ اب بندوں کی غفلت ہے، بندوں کی کم علمی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک انسان تھا جس نے پوری زندگی ایک بت کی، ایک پتھر کی وہ عبادت کرتا رہا، یا صنم پکارتا رہا۔ غلطی سے 1 مرتبہ زبان سے یا صنم کی بجائے یا صمد نکلا، اللہ تعالیٰ کا مبارک نام نکلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جواب ارشاد فرمایا کہ بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ، یہ تو مشرک ہے، پتھر کی عبادت کرنے والے ہیں، غلطی سے آپ کا نام نکلا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس کی پکار پر جواب نہ دیتا تو مجھ میں اور اس پتھر میں کیا فرق باقی رہتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے اپنی حاجات، اپنی دعائیں، جب بھی آپ لوگوں کو کوئی ضرورت ہو 2 رکعت نفل نماز حاجت ادا کیجیے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جو انسان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر اچھے طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے پورے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اس کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے مانگے جس کے خزانے لامحدود ہے، جو جس کو جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے، ایک لمحے میں انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، جو وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اسے صبح فجر کی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ جب آپ لوگ صبح فجر کی نماز ادا کرے، جو مرد ہے جو خواتین ہے، تو وہیں پر بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لینے ہیں۔ اللہم اغفر لی ولوالدی، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ دوبارہ کلمات سنیے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ان کلمات کو غور سے سنیے بھی، اور اگر آپ لوگ چاہے تو ان کلمات سے اسکرین شاٹ بھی آپ ویڈیو سے لے سکتے ہیں۔ اسے یاد کیجئے، اسے 100 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیے صبح فجر کی نماز کے بعد۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ لوگ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہو، تو جب تک آپ لوگوں کا وہ مقصد پورا نہ ہو جائے، آپ لوگوں کا وہ کام پورا نہ ہو جائے، آپ لوگوں کی دعا پوری نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ لوگ یہ وظیفہ صبح فجر کی نماز کے بعد کرتے رہیے۔ جب آپ لوگوں کا وہ مقصد پورا ہو جائے، وہ کام پورا ہو جائے، وہ دعا پوری ہو جائے، تو بے شک آپ لوگ یہ وظیفہ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ شروع کیا تھا اب آپ لوگوں کا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے۔ اس وظیفے کی ہر ایک کو اجازت ہے، چاہے وہ مرد ہے یا خاتون ہے، لیکن آپ لوگوں سے بس صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ ہماری تسلی کے لیے، ہماری خوشی کے لیے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیا کرے۔ اگر اسی طرح مزید ویڈیوز آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں بھی مجھے ضرور یاد رکھا کرے۔ اللہ نگہبان۔